الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله ومولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر دو راستے رکھے ہیں، ایک ایمان والا راستہ، ایک کفر کا راستہ. اور ایمان اور کفر یہ دونوں تضاد چیزیں ہیں، آپس میں اپوزٹ ہیں. ایمان ہوگا تو کفر نہیں، کفر ہوگا تو ایمان نہیں. دونوں ایک ہی جگہ جمع ہو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی انسان کے دل میں، دل و دماغ میں، قلب میں کفر بھی ہو، ایمان بھی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایمان پر چلنے والے، اسلام پر چلنے والے اور قرآن کریم کو ماننے والے، قرآن کریم کو فالو کرنے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے اس دنیا کے اندر پسو پیش آگے پیچھے ڈگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایمان والے ڈگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آگے پیچھے. اس کو دوسرے الفاظ میں کنفیوژن میں مبتلا ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. اصل میں شکوک و شبہات میں، کنفیوژن میں کافر لوگ ہیں، غیر مسلم، نان مسلم ہیں، مشرک لوگ ہیں. لیکن یہ بہت افسوس اور تعجب کی بات، ڈر کی بات، ڈینجر بات یہ ہے کہ مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والا، اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا، اللہ کو فالو کرنے والا، رسول اللہ کو ماننے والا، یہ کنفیوژن میں مبتلا ہو، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو. اور ایک لفظ اور بولتا ہوں، وہ ہے اللہ کے ساتھ بدظن ہونا. اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہونا؟ بدظن ہونا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ سے مایوس ہو جانا، اللہ سے مایوس ہو جانا، ایمانی طاقت سے مایوس ہو جانا، آخرت کے وعدے سے مایوس ہو جانا، یہ بہت ڈینجر بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. تو مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کے اعمال سے، اقوال سے، ان کے چلت پھرت سے، ان کی زندگی سے یہ چیزیں جو نظر آتی ہے کہ مسلمان اللہ سے بدظن ہے. تو یہ باتیں کفر تک لے جانے والی چیزیں.
شرک تک لے جانے والی بات ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر۔ اس صورت کا نام کیا ہے؟ صورت کو ہم کہتے ہیں سورہ ملک۔ سورہ ملک، سورہ ملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہی المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر۔ یہ سورہ ملک قرآن کریم میں ایسی صورت ہے جو اس کے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچانے والی ہے، عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ لیکن اس صورت کے مضمون کو، اس کے ٹاپک کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی میننگ کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو ایک بہت بہترین سبق ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید، اپنی طاقت کو کس طرح سمجھایا۔ یہ پوری صورت میں، سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طاقت کو بتایا کہ میری ذات کیسی ہے، میں کتنا طاقت والا ہوں، میری گرفت، میری پکڑ کیسی ہے، میرا عذاب کیسا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، وحدانیت کو صاف صاف بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں مرکزی موضوع تین ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ تین موضوع پر، تین ٹاپک پر قرآن کریم نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، بہت زیادہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے قرآن کریم میں۔ مرکزی طور پر تین موضوع ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے سورہ ملک کو لے کر بیٹھا ہوں۔ اس میں میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی طاقت و قدرت آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، وقت کم ہے، قرآن کریم کی یہ سورت کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، اس سورت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو سید المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت، میری خواہش یہ ہے کہ یہ سورہ ملک ہے، سورہ ملک ہے، تبارک الذی، ہر مومن کے دل میں ہو، ہر مسلمان کے دل میں یہ سورت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت، اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ سورت، کتنی بڑی سورت ہے، صرف 30 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ صرف 30 آیتیں ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اس سورت کا نام سورہ الواقعۃ المانعۃ المنجیۃ، بچانے والی، عذاب قبر سے بچانے والی، عذاب آخرت اور جہنم سے بچانے والی یہ سورت ہے جی، نجات دلانے والی سورت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو ارادہ کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی سورت، 30 آیت کی سورت، 30 آیت کی سورت کو ہم یاد کریں گے اور روزانہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں اس سورت کا ٹاپک کیا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس سورت کا موضوع ہے توحید۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عالی شان ہے وہ ذات، بڑی بابرکت اور عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری حکومت اور سلطنت ہے۔ بیدہ الملک، تمام حکومت اصل میں کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ تمام جہان کا نظام اور سسٹم اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ پھر مسلمان اللہ کی ذات سے بدزر ہو جائے اور اللہ سے مایوس ہو جائے جی، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں جلدی جلدی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس کے قبضے میں ساری سلطنت اور ساری حکومت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے، ہر کام کرنے پر طاقت رکھتا ہے جی۔ دنیا کا کون سا کام، کون سا نظام ایسا ہے جو اس کے قبضے میں نہیں ہے اور جس پر وہ قادر نہیں ہے؟ ایمان والے کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی طاقت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا پر آپ نظر رکھ رہے ہیں جی، دنیا والے دنیا کو کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کے اسلام دشمن طاقت مسلمانوں کو اور اسلام کو کہاں پھینکنا چاہ رہی ہے،
اور کدھر لے جانا چاہ رہی ہے ساری دنیا جانتی ہے جی. لیکن اللہ کی طاقت نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ساری دنیا والے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں. اس کو نیست و نابود کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس کو کمزور کرنا ہے. لیکن اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. اسلام کوئی آج آنے والا مذہب نہیں ہے. بہرحال آگے سنیے, الذی خلق الموت والحیات, وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, زندگی اور موت کو بنایا. خلق الموت والحیات. اس میں آپ سے میں سوال کرتا ہوں, قرآن کی آیت آپ کو اکثر یاد بھی ہوگا, اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے. خلق الموت والحیات, پہلے موت کا ذکر ہے کہ پہلے حیات کا ذکر ہے؟ پہلے موت کا ذکر ہے. پہلے اللہ نے موت کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد زندگی اور حیات کی بات کی ہے. پتا چلا مسلمانوں اور دنیا والوں, موت بعد میں نہیں ہے, پہلے موت ہے, زندگی بعد میں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے, پہلے موت بعد میں زندگی. اصل میں انسان 2 مرتبہ مرتا ہے اور 2 مرتبہ زندہ ہوتا ہے. ہم دنیا میں آنے سے پہلے, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ گویا کہ ہم موت کے منہ میں تھے, گویا کہ ہم موت کے گھاٹ میں تھے. پھر ہم کو زندگی دی گئی تو پہلے موت ہوئی, بعد میں زندگی آئی, پھر 1 مرتبہ مرنا ہے, پھر اس کے بعد زندگی ہے. وہ جو آخری مرتبہ زندگی ہے وہ ابد الآباد اور ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں, موت بعد میں ہے, زندگی پہلے ہے. یہ ناقص بات ہے, یہ ادھوری عقل ہے, بیوقوفی ہے. تو اتنی بات کافی ہے ہمارے لیے کہ بھائی ہم موت کے گھاٹ سے ہو کر آئے ہیں. ہزاروں بچے دنیا میں آنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں, زندگی اس کو نہیں ملتی, وہ موت سے لڑ کر آتا ہے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا, الذی خلق الموت والحیات, وہی اللہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے. پتا چلا موت حیات کس کام کے لیے, موت حیات کو اللہ نے کیوں بنایا, زندگی اور موت کو اللہ نے کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اچھا کام کون کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے. موت کا مقصد بھی وہی, زندگی کا مقصد بھی وہی, اچھا کام کرو دنیا میں, اچھا کام کرو دنیا میں. لیکن دنیا کا حساب الٹا ہے, دنیا کا حساب الٹا ہے, اسی لیے تو دارالامتحان ہے. دنیا کا حساب الٹا ہے, آپ برا کام کریں گے تو بھی آپ کو فالو کیا جائے گا, اور آپ اچھا کام کریں گے تو بھی آپ کو فالو کیا جائے گا, آپ کو ہائی لائٹ کیا جائے گا, جی آپ کا پوسٹر لگایا جائے گا. اچھے کام کرنے والوں کا بھی پوسٹر لگایا جاتا ہے اور برا کام کرنے والوں کا بھی پوسٹر لگایا جاتا ہے. لیکن ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھا کام کرنے والے کے فالوورز کم ہوتے ہیں, برے کام کرنے والوں کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں. بولو بھائی, بولو بھائی, یہیں ہم غلطی کھا جاتے ہیں, یہیں ہم مات کھا جاتے ہیں, بیوقوف بن جاتے ہیں. ہم دنیا کو دیکھ کر بیوقوف بن جاتے ہیں, ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. بھائی اچھے کام کرنے والے کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے. شروع سے رسول اللہ کا ساتھ دینے والے گنے چنے تھے, حضرت آدم کا ساتھ دینے والے گنے چنے تھے, حضرت ابراہیم کا ساتھ دینے والے گنے چنے لوگ تھے, حضرت نوح علیہ السلام کے تو کارگزاری آپ کو معلوم ہے, حضرت لوط علیہ السلام کو کس طرح ستایا گیا معلوم ہے. جی اچھے کام کرنے والوں کے پیچھے تعداد کم ہوتی ہے, لیکن وہی حق پر ہوتے ہیں. یہاں ہم بیوقوف نہ بنیں, جی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر ہم بیوقوف نہ بن جائیں. ہماری نظر بھیڑ بھاڑ پر نہیں ہونی چاہیے, ہماری نظر رش پر نہیں ہونی چاہیے, ہماری نظر پبلک پر نہیں ہونی چاہیے, ہماری نظر حق راستے پر ہونی چاہیے, حق بات پر ہونی چاہیے. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا,
تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست بخشنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو تہ بتہ بنایا، ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ بنایا۔ ہے کسی کی طاقت اس طرح آسمان کو بنانے کی؟ زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے، یہ پہلا آسمان، اسی طرح دوسرے آسمان میں ہی اتنا گیپ اور اتنا فاصلہ ہے، تیسرے آسمان میں بھی اتنا ہی گیپ، اتنا ہی فاصلہ ہے، چوتھے آسمان میں بھی اتنا ہی گیپ، اتنا ہی فاصلہ ہے، ساتوں آسمان میں اتنا ہی فاصلہ، اتنا ہی گیپ ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، تہ بتہ ساتوں آسمان کو بنانے والا کون؟ ما تری فی خلق الرحمن، اللہ پوچھ رہے ہیں مسلمانوں ذرا بتاؤ، دیکھو آسمان کی طرف، ما تری فی خلق الرحمن، اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، اس کے بنانے میں کوئی شگاف، کوئی کمی، کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، انسانوں آسمان کی طرف دیکھو اور دیکھ کر بتاؤ کہ اللہ کی بناوٹ میں اور اللہ کی کاریگری میں اور اللہ کی اس تخلیق میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ کوئی کمی نظر آ رہا ہے؟ فرجع البصر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مت دیکھو، پھر سے دیکھو، فرجع البصر، نظر لوٹاؤ، نگاہ لوٹا کر دیکھو، بار بار دیکھو آسمان کو کہ اس کے بنانے میں کوئی کمی تم کو نظر آ رہی؟ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين، اب تک تو تم نے کئی مرتبہ بغیر ارادے کے آسمان کو دیکھا ہوگا، ارادے کے ساتھ دیکھو، کرتين بار بار دیکھو، اور ارادے کے ساتھ دیکھو، اللہ کی قدرت کو آزمانے کے لیے دیکھو اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے دیکھو۔ فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتين، کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا ینقلب الیک البصر، تمہاری نظر تیری طرف واپس لوٹے گی، کیسی لوٹے گی؟ خاسئا وہو حسیر، ناکام ہو کر لوٹے گی، نامراد ہو کر لوٹے گی، اور تو یہ رزلٹ سامنے لائے گا، یہ نتیجہ تو سامنے لائے گا۔ اللہ یہ تیری عجیب کاریگری ہے، تیری عجیب تخلیق ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے اپنی طاقت سمجھایا ہے، اللہ نے اپنی طاقت سمجھایا ہے۔ یہ صورت لے کر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مسلمانوں کی زندگی میں اللہ سے مایوسی نظر آ رہی ہے، مسلمانوں کی زندگی میں مسلمان اللہ سے بدظن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، اس کا علاج اللہ تعالیٰ سیمپل نمونے کے طور پر دکھا رہا ہے۔ دنیا میں آنکھ کھول کر دیکھو، بصارت نہیں بصیرت سے دیکھو، اللہ کی طاقت تم کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ وہ بھی انسان ہے، مسلمان ہے، فلسطین کے لوگ وہ بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں، غزہ کے لوگ، غزہ کے مسلمان، لبنان کے مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی طاقت پر کس طرح یقین رکھتے ہیں، اور تمہارا یقین کیسا ہے؟ تم چھوٹی سی بات پر اللہ سے بدظن ہو جاتے ہو، تم چھوٹے موٹے حالات اور چھوٹی موٹی پریشانی سے اللہ سے نا امید ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری طاقت کو سمجھو۔ جو انسان کسی کی طاقت کو سمجھتا ہے، اس کے پیچھے اس کا فرنٹ بن جاتا ہے، جی، اس کی طاقت کا احترام کر لیتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، جی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ الانسان الجاہل، ایک جملہ مشہور ہے کہ جس چیز سے انسان ناواقف ہو اس کا دشمن ہوتا ہے۔ الانسان اعداء لما جہلوا، الانسان اعداء لما جہلوا، انسان جس چیز کو نہیں سمجھتا، جس کی ذات کو نہیں سمجھتا، جس کے پاور کو نہیں سمجھتا، جس کی طاقت اور قدرت کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، اس کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ جتنے کافر اور مشرک ہیں سب اللہ کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی طاقت کو سمجھائی۔ مسلمانوں، آپ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، رات و دن صبح شام چلتے پھرتے اللہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے، ارادے کے ساتھ بھی نکلتا ہے، بغیر ارادے بھی تمہاری زبان سے اللہ نکلتا ہے، تو پھر اللہ سے مایوس کیوں؟ اللہ سے بدظن کیوں؟
اللہ کی طاقت سمجھو. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اے مسلمانوں ہم نے اس پہلے آسمان کو جو تم کو نظر آ رہا ہے اس کو میں نے مزین کیا ہے، اس کو میں نے خوبصورت بنایا ہے. کس سے خوبصورت بنایا ہے؟ ستاروں سے، بِمَصَابِیحَ، ستاروں سے، چراغوں سے ہم نے اس کو مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اس ستارے کا دوسرا مقصد بھی ہے، ستارے کو ہم نے شیطانوں کو مارنے کے لیے بھی بنایا ہے. شیطانوں کو اصل مار تو جہنم میں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی شیطانوں کو ہم نے مارا ہے ستاروں کے ذریعے، اور یہ شیطانوں کا آسمان میں جانا بند کیا ہے. مسلمانوں یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے جیسا کہ شیطانوں نے نافرمانی کی ہے تو شیطانوں کا اصل عذاب تو جہنم ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بھی اس کو ستاروں سے مارا ہے، انگار سے مارا ہے. مسلمانوں اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے میں کمی کرو گے، اللہ سے بدظن ہو جاؤ گے، اللہ سے مایوس اور نا امید ہو جاؤ گے، تو جہنم کا عذاب تو بعد میں ہے، اس دنیا میں بھی شیطانوں کی طرح آپ پر مار پڑے گی، عذاب آئے گا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، کافروں کے لیے، ان کافروں کے لیے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب السعیر، جہنم کی دہکتی ہوئی انگار ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. وَلِلَّذِينَ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، مسلمانوں یاد رکھو جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا، جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لها شہیقا، تو وہ جہنم کی ایک پکار کو، ایک چنگھار کو، ایک عجیب قسم کی آواز کو سنیں گے. وہی تفور، اور جہنم جوش مارتی ہوگی، جہنم جوش مارتی ہوگی کہ کب میں اس کو نگل لوں. یہ اللہ کی طاقت ہے، جہنم کو جان جیسی دے دے یا جہنم کی وہ طاقت دے دے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے. تکاد تمیز من الغیظ، جہنم غصے سے ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی. اس دن جہنم کا عالم یہ ہوگا کہ وہ غصے سے بھڑکے گی اور اس طرح اپنی گردن نکالے گی اور اس طرح اس کی حالت ہوگی کہ گویا کہ وہ پھٹ پڑے گی، پوری جہنم پھٹ جائے، اتنا اس کا غصہ ہوگا، غضب ہوگا. کلما القی فیہا فوج، جب جب بھی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، جہنم کا داروغہ اور جہنم کا محافظ، نگران، سپروائزر اس جہنمیوں سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنمی کو جس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، ارے بتاؤ تمہارے پاس دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ مسلمانوں یہ تو کافروں کی بات ہے، مسلمانوں آپ کی بات میں کرتا ہوں، آپ کی بات کرتا ہوں، آپ میرے سے مخاطب ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو بھی یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ کوسچن آپ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد جمعہ کے دن مسجدوں میں بیان نہیں ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی، سورہ ملک میں تمہارے سامنے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید تم کو نہیں سمجھایا جاتا تھا؟ کیا نہیں سمجھایا جاتا تھا؟ پھر بھی تم نے اللہ کے احکام کو توڑا، حرام کو حرام نہیں سمجھا، حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام حلال سب مکس کیا، حیا بے حیا سب کو برباد کیا، اپنے ایمان کو تم نے بالائے طاق رکھا، اللہ کی ذات کے ساتھ بدظن ہو گئے، اللہ کی ذات سے نا امید ہو گئے. کل آپ سے بھی یہ سوال ہوگا، ہم سے بھی یہ سوال ہوگا، پھر کیا کہے گا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ جہنمی کہیں گے اے داروغہ، اے جہنم کے محافظ، کیا میرے زخم پر نمک چھڑک رہے ہو؟ میرے زخم پر نمک کیوں چھڑک رہے ہو؟ یقیناً میرے پاس تو ڈرانے والا فرشتہ آیا تھا، ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، نبی آیا تھا. مسلمانوں تمہارے پاس علماء تھے، تم علماء کی بات نہیں سنے، اپنے راستے کو نہیں بدلا، زندگی کو برباد کر کے آئے ہو. تو وہ جہنمی کہے گا کیوں نہیں، میرے پاس ڈرانے والا پیغمبر اور نبی آیا تھا، فقط ذرا ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے علماء کو جھٹلایا، ہم نے قرآن پڑھانے سمجھانے والوں کی بات کو ہم نے جھٹلایا، ہم نے اپنے پیغمبر، ہم نے اپنے رہبر اور رہنما اور علماء دین کی بات کو جھٹلایا. انہوں نے کہا ہم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. آج کا مسلمان کہے گا کہ ہم نے اپنے علماء کو جھٹلایا، ہم نے رہنماؤں کو ہم نے جھٹلایا، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا.
اس وقت کیا بنے گا؟ اس کے بعد وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور کہے گا کہ بھائی ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم دنیا میں بہت بڑے گمراہی میں تھے، بربادی میں تھے، غلط راستے پر تھے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، جہنمی کہے گا اگر ہم دنیا میں علماء کی بات سنتے، پیغمبروں کی بات سنتے، علماء اور پیغمبروں کی بات سنتے اور سمجھتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں آج نہ جاتے، آج جہنم میں نہ جاتے، آج ہماری بربادی نہ ہوتی۔ فاعترفوا بذنبہم، جہنمی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اور پھر اعلان ہوگا جہنمی میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ ان الذین یخشون ربہم، اب ایمان والوں کی بات کر رہا ہے قرآن، ایمان والوں کی بات کر رہا ہے، جو لوگ اپنے رب کو بن دیکھے، بغیر دیکھے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے نبی کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، مسلمانوں، دنیا والوں، تم چپ کے گناہ کرو یا کھلم کھلا گناہ کرو، تم آہستہ آہستہ باتیں کرو یا زور سے باتیں کرو، اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ پہلا رکوع ہی میں ختم کرتا ہوں۔ الا یعلم من خلق، تمہارے دلوں کی بات وہ نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا تھا، اور کون جانے گا؟ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، جس نے ہم کو اور تم کو پیدا کیا وہ ہمارے دلوں کی بات نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک جانتا ہے، بہت باریک سے باریک، ہلکی سے ہلکی باتوں کو سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مستورات کا حال بھی بہت برا ہے، مردوں کا حال بھی بہت برا ہے۔ آج کے مستورات کی حالت کیا ہے ہر آدمی جانتا ہے، سماج پہ نظر رکھنے والا جانتا ہے۔ جی، وہ صحابی جس کی بیوی، وہ ایک صحابی ہے جس کا واقعہ میں نے پڑھا، اس کی بیوی نے اچانک کہا کہ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں، حالانکہ وہ صحابی مالدار تھے، اس کی حالت اچھی تھی، پیسے والے تھے، کھاتے پیتے تھے، کوئی تنگی اور پریشانی نہیں تھی۔ بیوی سفر سے آنے کے بعد کہا کہ آج تم بہت نا امید مایوس نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اپنی بیگم سے کہا، بیگم نے کہا، اب اس نے کہا کہ بتاؤ کچھ چاہیے تو میں آج دینے کو تیار ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میں تجارت سے آیا ہوں، تجارت کر کے آیا ہوں، میری حالت اچھی ہے۔ بیوی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے طلاق دے دو، کچھ نہیں چاہیے، طلاق دے دو۔ صحابی پریشان، اچانک کیا ہوا؟ کہا کہ یہ فیصلہ اس وقت نہیں ہوگا، ابھی ہم سو جاتے ہیں، صبح اٹھیں گے سیدھا رسول اللہ کے پاس جائیں گے، صبح اٹھیں گے سیدھا رسول اللہ کے پاس جائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ صبح اٹھے، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد چلے رسول اللہ کی خدمت میں۔ راستے میں چلتے ہوئے میاں بیوی چل رہے ہیں، راستے میں میاں بیوی جا رہے ہیں، راستے میں شوہر کا پاؤں لگا، پتھر سے پاؤں لگا، شوہر گرا، چوٹ آ گئی، خراش آ گیا۔ بیوی نے کہا ہو گیا فیصلہ، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ بیوی نے کہا ہو گیا مسئلہ حل، رسول اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا مسئلہ حل، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ ارے بیگم کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں آپ کی زندگی میں جب سے آئی ہوں، جب سے آپ کی شادی میں آئی ہوں، تب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے یہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہے، آپ کے یہاں نعمت ہی نعمت ہے، آپ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، نہ کھانے کی کمی ہے، نہ بستر کی کمی ہے، نہ تو کسی کپڑے کی کمی ہے، نہ روٹی کی کمی ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ کون کہہ رہی ہے؟ بیگم۔ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں اللہ کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کہیں ڈھیل تو نہیں ہے، مرنے کے بعد آپ کی پکڑ نہ ہو جائے اور آپ کی پکڑ کے ساتھ ساتھ میں بھی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ میں کئی سالوں سے آپ کی نکاح میں ہوں، شادی میں ہوں،
لیکن کبھی تنگی پریشانی میں نے نہیں دیکھی، اسی لیے میں ڈر رہی تھی کہ آپ کی زندگی سے نکل جانا بہتر ہے۔ وہ کیسی مومن تھی، وہ کیسی مومنہ عورت تھی، وہ کیسی مسلمان عورت تھی، وہ کیسی اللہ کو ماننے والی عورت تھی۔ آج ہماری اور آپ کی بیگم کا کیا حال ہے؟ ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو، ایک ہفتے کی روٹی اور کپڑے نہ ملے تو طلاق چاہیے، وہاں کہہ رہی ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے مجھے طلاق چاہیے۔ ہمارے اس کے نظریے میں کیا فرق ہے جی؟ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں کافروں کو، مشرکوں کو دیکھتے ہیں کہ بہترین زندگی، لائف اسٹائل، بہترین لائف اسٹائل، کھاتا پیتا گھر۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ کافر ہو کر بھی اس کی زندگی اتنی خوشحال ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو بھی ہماری زندگی میں کوئی خوشحالی نظر نہیں آ رہی۔ مسلمان تم نے ایمان کو سمجھا نہیں، مسلمان تم نے اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کو نہیں سمجھا۔ اسلام یہ نام نہیں ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں خوشحال رہو۔ اسلام اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم کو بہترین بنگلہ مل جائے، بہترین مرسیڈیز کار اور بہترین سواری مل جائے، بہترین لگژری زندگی مل جائے۔ یہ اسلام کا تقاضا نہیں جی۔ غزہ اور فلسطین کا امام کھڑا ہوتا ہے خطبہ دینے کے لیے، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے مسلمانوں میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو خطبہ دے سکوں، کئی دنوں سے میں بھوکا ہوں۔ امام کھڑا ہوتا ہے خطبہ دینے کے لیے، کہتا ہے، سب سے پہلے کہتا ہے کہ مسلمانوں میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں۔ اور وہاں کے مسلمان کے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، کچروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھلوں کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے اٹھا کر وہ پیٹ بھر رہے ہیں جی۔ کیا ہے تقابل؟ ہمارے ایمان کا، اس کے ایمان کا کیا ہے توازن، کیا ہے تقابل، کیا ہے کمپیئر؟ مسلمانوں شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ ہمارے ایمانی لیول کو دیکھ کر اللہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اللہ نے صحیح رکھا۔ ان پر ذرا نظر کرو، وہاں کے بچوں پر، وہاں کی عورتوں پر، وہاں کی ایمانی پاور پر دیکھو میرے بھائیو۔ ایک امام کھڑا ہوا ہے خطبہ دینے کے لیے، کہتا ہے مسلمانوں میرے اندر بولنے کی طاقت ہے، کئی دنوں سے میں بھوکا۔ آج ہماری عورتیں، ہمارے بچے عیاش ہو گئی، ہماری عورتیں عیاش ہو گئے، ہمارے بچے بے حیا بے درد ہو گئے۔ ہمارے دلوں میں درد نہیں، ہماری مستورات کے دلوں میں درد کہاں سے آئے گا جی؟ نہ صبح اللہ کا شکر ہے، نہ شام کو اللہ کا شکریہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر نہ صبح کو شکر ادا کر رہے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے، نہ شام کو عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا۔ ڈرو میرے بھائی، قرآن نے کہا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ تم بے خوف ہو گئے ہو، اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں تم کو دیکھ رہا ہے، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو تم کو زمین میں دھسا دے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور زمین پہ لرزہ طاری کر دے، زمین پہ زلزلہ قائم کر دے، زمین میں بھوچال قائم کر دے اور تم کو زمین میں دھسا دے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ قرآن پوچھ رہا ہے، سورہ ملک آپ سے پوچھ رہا ہے۔ اپیل ہے، گزارش ہے میرے بھائیوں، یہ زندگی نہیں ہے، ایسی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بے حسی اور بے حیائی والی زندگی، بالکل احساس نہیں، بالکل حس نہیں، بالکل کوئی فکر و غم نہیں، یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کا جائزہ اور اس کو ٹٹولنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بیوی بچوں کی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں بات آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔